اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ ہمیں بس بنا کے چھوڑ دیا. ایسا معاملہ نہیں ہے. مطلب اٹس لائک کہ اگر آپ کوئی چیز جو ہے، کوئی روبوٹ ہے، وہ آپ بنا دو اور روبوٹ بنا کے بس آپ اس روبوٹ کو ویسے ہی چھوڑ دو جو پڑے پڑے خراب ہو جائے، بلکہ آپ اس روبوٹ پہ پورا اپنا ایک کنٹرول بھی رکھتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا اور اس دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے نا وہ رب کی ہے کہ اللہ رب ہے. رب جو ہوتا ہے نا وہ سسٹینر ہوتا ہے، یعنی کہ سسٹین کرتا ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک سسٹین کرتا ہے، گرو کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو کنٹرول میں بھی رکھا ہے. اور صرف انسان کی ذات کو کنٹرول میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس کے انوائرمنٹ کو اور ایٹ دی لارجر اسکیل پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا. تو ہماری زندگی کے جتنے فیزز آتے ہیں بچپن سے لے کے اینڈ تک، وہ کوئی فیز بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ ایکویشن سے آؤٹ ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ کبھی آپ اپنی لائف میں فلیش بیک کرو اور سوچو کہ یہاں تک جو آپ نے لائف گزاری ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا سب کچھ آپ کا آپ کی مرضی کے مطابق ہوا؟ نہیں ہوا. بلکہ بہت ساری چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سینیریو بنا کہ ہمیں یہ کرنا پڑا، یا اللہ نے میرا دل ایسا پھیر دیا کہ مجھے یہ ڈیسیژن نہیں، مجھے یہ کرنا پڑا. تو ایٹ دی لارجر اسکیل اگر آپ دیکھو تو اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اس کے انوائرمنٹ کو اور اس پر آنے والے زندگی کے تمام حالات کو، تمام فیزز کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور ان تمام چیزوں میں جو ایک مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے بہت سارے ایجز دیے ہیں. وہ ایجز کیا ہیں کہ اس کے پاس وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس کو ایک بات پتہ ہے کہ یہ جو جتنی دنیا کی ہر چیز جو ہو رہی ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں یہ وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سلیکٹ کی ہیں. مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو، یہ اللہ نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا. آپ کسی اور ملک میں بیٹھے ہو، یہ اللہ نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا. اللہ نے آپ کے لیے ڈائنامک سلیکٹ کیا. آپ اس سینچری میں ہو، یہ اللہ نے سلیکٹ کیا. آپ اس خاندان میں ہو، یہ اللہ نے سلیکٹ کیا. تو بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، کرنے والی کوئی اور ذات. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، کہ اگر میں کوئی کام کسی طرح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں بٹ وہ اس طرح نہیں ہوتا، آئی فیل کہ اس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ کنٹرول کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی. تو جب اللہ تعالیٰ پر انسان کا یہ بلیف بنتا ہے نا کہ اللہ ہی میرے تمام معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، تمام معاملات کو سسٹین کرتے ہیں، تو پہلی چیز جو انسان کو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو ذات کنٹرول کرتی ہے نا، مجھے اس کے ساتھ اپنا تعلق سیٹ کرنا. اٹس لائک کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کو تھانے میں کوئی کام ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک لوکل تھانہ جو ہے نا اس کو ایس ایچ او کنٹرول کرتا ہے، دا اتھارٹی از ایس ایچ او. تو آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق سیدھا رکھیں گے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس چیز کو یہ بندہ کنٹرول کر رہا ہے. تو دنیا میں بھی ہم بڑے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس بندے سے اپنا تعلق کہاں سیٹ کرنا ہے، کون بندہ کس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے.
کس کے پاس کس چیز کے اختیارات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے معاملہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو رب ہے، وہ ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ جی اب آپ نے اگر رزق کمانا ہے، رزق مانگنا ہے تو کسی اور رب کے ساتھ مانگنا ہے. آپ کے فائنینشیل مسئلے ہیں تو کسی اور رب کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. آپ کے ایجوکیشن کے مسئلے ہیں تو آپ نے کسی اور رب کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. اگر آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں تو وہ آپ نے کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے. یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صرف ایک ذات ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق سیٹ کرنا ہے، اور وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی ہے. آپ کو بچپن سے لے کے اب تک جس طرح کے فیزز کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا جو ایشوز جو پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں، ان تمام کا سلوشن اللہ کے پاس. یہ معاملہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. ایک ہی ذات سے بنانی ہے، ایک ہی ذات سے بنانی ہے. دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے میرے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، تو در در جھکنے سے کیا فائدہ. وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ شعر فرماتے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جو تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک سجدہ بڑا مشکل ہے، بھئی یہ مشکل نہیں ہے، یہ بھاری نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو مختلف سجدوں سے بچ جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کا تعلق پرائم منسٹر سے ہو تو آپ کو مختلف آفیسر سے کوئی تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی میرا اس سے تعلق ہے، اس کے آرڈر پہ تو سارے افسر چلتے ہیں، تو اگر میں اس کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کر لوں اور اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے میرا یہ کام کرنا ہے تو میرا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات نے ہمارے لیے معاملہ بہت آسان رکھا ہے کہ ایک کو ہی منانا ہے، 10 لوگوں کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کو منا لو، کام ہو جائے گا. اور وہ صرف اللہ کی ذات کو منا. رزق بھی اسی کے اختیار میں، قدرت بھی اسی کے اختیار میں، عزت بھی اسی کے اختیار میں، ہر شے اس کے اختیار میں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ اپنا معاملہ سیٹ رکھتا ہے، اس کو دنیا سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا کسی کو تب تک تنگ کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو تنگ کرے، یہ اس کو ٹرائل میں لے کر جائے. میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو جائیں، حضرت نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہو جائیں، آپ جتنے انبیاء کی لائف سے سٹارٹ ہو جائیں، ان پہ جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلات آئیں، کیا اللہ کے حکم کے بغیر ہیں؟ اللہ کا حکم تو تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اذیت پہنچا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل سیٹ کرنی تھی. اللہ نے انسانیت کو بتانا تھا کہ میرے یہ عشاق بھی تو ہیں، اور اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا. تو اس چیز کو اس کو انشور کرنے کے لیے یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات آتی ہیں. آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، یو نیم اینی کائنڈ آف پرابلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نہ آئی. فیملی کرائسس، ایموشنل کرائسس، فائنینشیل کرائسس، مطلب جس طرح کا کرائسس آپ سوچ سکتے ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا، کسی نہ کسی طرح فیس کیا. تو یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سارے فیزز آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل سیٹ کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے. تو اسی طرح ہماری لائف میں بھی جتنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہی ہوتی. اگر اللہ نہ چاہیں، دیکھیں آپ کی لائف میں کبھی ایسا ہوتا نا کہ کسی چیز کے پیچھے آپ ہاتھ دھو کے پڑ جاتے،
بٹ وہ نہیں ملتی آپ کو. آپ کوشش بھی کرتے ہو, دعا بھی کرتے ہو, اسٹرگل بھی کرتے ہو, مشورے بھی کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, بٹ اسٹل وہ نہیں ملتی. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کوشش بھی نہیں کرتے اور آپ کو مل جاتی. اس کا مطلب ملنا یا نہ ملنا یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر رکھنا ہوتا ہے, ایک بلیو اللہ پر رکھنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھو کہ یہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو دلیر بنا دیتی ہے, ایک مسلمان کو بے خوف کر دیتی ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے معاملات سیٹ کرنے والا, آئی ایم نو ون. اور دنیا کی جتنی پریشانیاں میرے پہ آ رہی ہیں, جب تک اللہ چاہیں گے مجھے پریشان کریں گی. جس لمحے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان پریشانیوں کا رخ میں نے اپنے اس بندے سے موڑ دینا ہے تو مڑ جائیں گے. تو اس لیے ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا جو بھی فیز ہے اللہ کے سامنے جھکے رہیں, اللہ سے کنیکٹڈ رہیں. بس یہ ہماری زندگی کا فیز ہوتا ہے, یہ ہماری زندگی کا یعنی کہ آپ سمجھ لو سبق ہوتا ہے جس پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے. بہت دفعہ چیزیں آپ کے مطابق ہوں گی, اس ٹائم اللہ کا شکر, جب آپ کے مطابق نہیں ہونی تو صبر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ پر اپنی چیزیں چھوڑ دینا یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے, لیکن یہ پریکٹس کرنے سے آتی ہے. ہم اس کو اپنی لائف میں پریکٹس نہیں کر پاتے. اللہ پر اعتماد رکھنا, جو ہو رہا ہے یہ میرے اللہ میرے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں, اسی میں خیر ہوگی. اچھا, اب کیا ریزن ہوتی ہے کہ ہم اس یعنی کہ یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنے کی اور اللہ تعالیٰ پر اپنی چیزوں کو چھوڑنے کی, کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ کیا ہرڈلز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے نا, جو سٹینڈرڈ ہے ہمارا ڈیفرنٹ ہے اور اللہ کا ڈیفرنٹ ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہو آپ کے گھر میں, وہ ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ فلانی ایک چیز ہے یہ میں نے کھانی. اب آپ یہ کہتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کا علم زیادہ ہے, آپ جانتے ہو کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے لیے جو سیٹسفیکشن ہے, اس کے لیے جو کامیابی ہے, اس کا دار و مدار ڈفرینٹ ہے اور آپ کا ڈفرینٹ ہے. اس بچے کا دار و مدار یہ کہ میں اس آئس کریم کو کھاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں, یا میں نے فلانے کارٹون دیکھنے تو میں کامیاب ہو جاؤں. بٹ آپ کا معیار ڈفرینٹ ہے. آپ کہتے ہو کہ نہیں, اس میں اس کے لیے خیر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جسے تم کراہتے ہو, یعنی کہ تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے, ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم کراہ رہے ہو نا کہ یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو. تو یہ اللہ جانتے ہیں, کیونکہ ہمارا دیکھنے کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے, ہماری نالج کم ہے, ہمارا ایکسپیرینس کم ہے, ہمارا تجربہ کم ہے, ہم معاملات کو اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں سمجھتے جتنا اللہ ہمیں سمجھتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری لائف میں, اللہ نے ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں دے دی, کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں بھی رکھی, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ہم پہ. تو اس وجہ سے جو بھی آپ کے لائف کا فیز چل رہا ہو, اس بات کا یقین رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری لائف کی چیزیں یہ اللہ کنٹرول کرے. آپ
اپنی لائف میں جسٹ جو کر سکتے ہو نا وہ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کسی موقع پہ اللہ کو ناراض نہ کرو. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے ایک شخص ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت سارا مال پیسہ مل جائے تو میرے لیے بہت اچھا ہے, میری چیزیں دور, مسئلے حل ہو جائیں گے, میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, میں سکون میں آ جاؤں گا. اب وہ اس چکر میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا رہتا ہے, یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے, اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. اور دوسری طرف اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر اس بندے کو مال پیسہ مل جائے تو یہ اللہ سے دور ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کو مال پیسہ مل جائے تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے, کسی کا قتل کر دے, کسی کا غبن کر دے, یا اور کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ جس کی بعد اس کو توبہ کی توفیق اس سے ختم ہو جائے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے. ہو سکتا ہے, اس لیے اللہ کہہ رہے میرے بندے تیرا اس تھوڑی سی مشقت میں گڑ گڑانا, پریشان ہونا کہ جو تو اس پریشانی میں مجھے پکارتا ہے, میرے بندے مجھے تیرا یہ پکارنا بڑا پسند ہے, اس لیے میں تیرا یہ مسئلہ نہیں حل کر رہا, کیونکہ مجھے تیرا رونا بڑا پسند ہے. اگر تیرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میرے آگے رونا ہی چھوڑ دے گا, تو میرے آگے گڑ گڑانا ہی چھوڑ دے گا. ہو سکتا ہے اس لیے اللہ اس کو نہ دے رہے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے اگر آپ کی پسند کی شادی ہو جائے تو لگتا ہے زندگی کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں, بس پسند کی شادی ہو جائے اور بس جو ہے نا وہ اس کے بعد تو میری تو عیاشی ہوگی, اس سے میری شادی ہوگی. یہ آپ سوچی بیٹھے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے آپ کی شادی ہو تو آپ کی جو آگے نسل ہو معذور ہونی, یا اس سے بھی زیادہ خطرناک کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے شادی ہو تو آگے نسل ایسی پیدا ہو جو کہ کفر میں چلی جائے, بڑے گناہوں میں چلی جائے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی شادی نہیں ہونے دے. اب آپ تہجد میں پٹ رہے ہو, یا اللہ ایک لڑکی ہی تو مانگی ہے وہ بھی حلال کر کے, تو اللہ وہ بھی آپ نہیں دے رہے, لیکن شادی پھر پھپھو کی حالانکہ بیٹی سے ہو جائے. مطلب لائف کو آپ بگر پکچر پہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ از دا سسٹینر. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز بری ہوئی, آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ برا ہو گیا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آپ پہ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت ڈال دی. غالباً حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا, اس نے وقت کے نبی سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں, آپ کا اللہ سے رابطہ رہتا ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے نا یہ جانوروں کی جو زبان ہوتی ہے نا, مجھے اللہ تو مجھے شوق ہے کہ میں نا جانوروں کی زبان سمجھ سکوں, تو اللہ سے آپ یہ دعا کریں مجھے ان کی زبان سمجھ آ جائے. اب جو ہے نا اس نے جب نبی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہے تم دعا کروا رہے ہو, تم یہ نہ دعا کرواؤ, تمہارے لیے خیر نہیں ہوگی اس میں, ہو سکتا ہے کوئی. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, مجھے بڑا شوق ہے کہ جو جانور جو بولتے ہیں نا مجھے ہر ایک کی بات سمجھ آئے, تو آپ نا پلیز میرے لیے دعا کر دیں, دعا کر دیں. بڑا اس نے نا ریکویسٹ کی. اور جیسے اکثر لوگ وہ کہتے ہیں نا حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, پڑھنا نہیں ہے پورا سیمسٹر, بٹ کوئی وظیفہ ایسا ہو جائے کہ پاس ہو جائے اچھے گریڈ سے. کوئی اگر ایسا ہونا ہوتا تو خانقاہ کے سارے مرید وظیفے کر کے اے گریڈز لے رہے ہوتے, یونیورسٹیاں تو بند ہو جاتی. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کے شیخ بھی جو پاس ہوتے ہیں نا وہ بھی وظیفوں سے نہیں ہوتے, وہ بھی پڑھ کے ہی ہوتے. سب سے بڑا وظیفہ پڑھائی کرنا ہے, تو وہ ہم سے نہیں ہوتا. اچھا خیر, تو اس نے کہا کہ حضرت بس دعا کر دیں کہ مجھے نا جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے دل پہ یہ بات کھولی کہ اس کو ہاں کر لیں, یعنی کہ اس کو حامی بھر لیں اس سے, ٹھیک ہے جو کہتا ہے. اب انہوں نے دعا کر دی, یا اللہ یہ کہتا ہے کہ جانوروں کی زبان سمجھ آ جائے, اللہ اس کو سمجھا دے. اب نا اس کو جانوروں کی نا بولی سمجھ آنے لگ گئی. اب وہ جس جانور کی طرف دیکھے وہ جو بولے اس کو سمجھ آئے. آپ کو پتہ ہے یہ جانور آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ تو خیر ہمیں ان کی بولی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, بٹ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ صرف اردو انگریزی ہے ہیومن لینگویجز میں نہیں ہوتی, بہت سارے طریقوں سے ہوتی.
تو جانور کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ فریکوینسیز بھی، ویسے بھی ہماری جو سینس آف ہیئرنگ ہے ویسے بھی بہت لو ہے. جیسے کہ سورہ نمل میں بھی ہے نا، یہ جو چونٹی تھی وہ اپنے پورے لشکر کو کہہ رہی تھی، تو یہاں سے بھی آپ کو پروف ملتا ہے کہ جانوروں کی پوری آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو اب نا اس کے پاس کچھ جانور تھے، ایک اس کے پاس تھا مرغا، ایک تھا کتا، اور اسی طرح سے ایک غالباً گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، اور بھی جانور تھے. اب وہ جو مرغا تھا نا وہ کتے سے نہ بات کر رہا تھا. اب یہ صاحب سن رہے تھے، اس کو ساری سمجھ آ رہی تھی. تو وہ کتا اس کو کہتا ہے کہ یار میں بڑا بھوکا ہوں، بڑا جو ہے نا مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا. وہ صحیح ہے، صبح اٹھ کے اذان دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اتنے کھانے کو بھی اچھا مل جاتا ہے، کہ میرے نا حالات بڑے ٹائٹ جا رہے ہیں. تو مرغے نے کہا کہ یار تو نہ فکر نہ کر، یہ نا مالک کا یہ جو گدھا ہے نا، یہ گدھا یا بکری یہ جو بھی تھا جانور، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یہ مرنے لگا ہے، یہ مرے گا نا تو پھر تجھے مل جائے گا. اب اس نے کہا کہ اچھا مرنے لگا؟ اس نے کہا ہاں مرنے لگا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ نا بس اس پہ موت آ جانی ہے. اب نا وہ جو مالک تھا نا اس نے کہا وہ اچھا مرنے لگا ہے، یہ تو مجھے کچھ کام کرنا پڑے گا. تو وہ اس نے کیا کیا، مثال کے طور پہ بکری تھی، حضرت کیا تھی تو یاد ہے آپ کو روایت؟ اچھا بہرحال بکری تھی یا جو بھی تھا. تو اس نے کیا کیا، اس نے نا جا کے نا بازار میں بیچ آیا. تو اب بازار میں بیچ آیا، اور وہ جس کے پاس بھی موت تو اس کو آنی تھی وہ وہاں آگے خیر مر گئی. یہ بڑا خوش، مجھے لاس نہیں ہوا. اور آگے سے وہ جو کتا تھا اس نے مرغے کو برا برا کہنا شروع کر دیا، تو اچھا ہے، تو نے جو ہے نا مجھے اچھے لارے میں رکھا ہے. وہ تو چلا گیا، وہ کہاں مرنا تھا. اس سے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم اذان دیتے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، تو اس لیے نا یہ واقعی اس نے مرنا تھا، لیکن نا وہ جو مالک تھا نا اس کو پتہ چل گیا کسی طرح اس نے مرنا ہے، اس لیے اس نے اس کو سیل کر دیا، تو وہاں جا کے مر گیا. اس نے کہا دیکھا اب کیا ہوگا میرا. اس نے کہا تو فکر نہ کر، اب نا یہ جو مالک کا یہ جو گھوڑا ہے نا اب اس نے مرنا ہے، تو اس لیے نا تو فکر نہ کر، جب یہ مرے گا تو مالک اس کو پھینکے گا، تو کھا لی اس کو. اس نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے تیری بات مان لیتا ہوں. اب کیا ہوا، مالک نے سن لیا کیونکہ وہ تو جانوروں کی لینگویج سمجھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو گھوڑا مر جائے گا تو مجھے بڑا لاس ہوگا. وہ گیا جا کے اس کو بھی سیل کر دی. اب سیل کر کے آ گیا مالک بڑا خوش. اب وہ جس کے پاس گھوڑا گیا وہاں جا کے مر گیا. ادھر کتا صاحب جو تھے وہ مرغے کو پڑ گئے کہ تو نے میرے ساتھ جو ہے نا صحیح دھوکہ کیا ہوا ہے، تو بڑا جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹ بولتا ہے، لارے لگائے ہوئے تو نے مجھے. کوئی نہیں مرا، پہلے تو نے اس کو کہا تھا وہ بھی چلا گیا. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، اصل میں نا واقعی اس نے مرنا تھا. تو یہ مالک کو کسی طرح پتا چل گیا کہ اس نے مرنا ہے، تو اس وجہ سے نا یہ جا کے نا اس نے اس کو سیل کر دیا. اس نے کہا جا یار تو نے تو میرا نا میری جو کہتے ہیں نا پارٹی ضائع کر دی. اس نے کہا تو فکر نہ کر، اب مالک مرے گا، اب اس نے مرنا ہے، اب مجھے پتا چل گیا اب اس کی موت آنی ہے. اب وہ جو مالک تھا اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو میرے پہ معاملہ شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ اصل میں نا اس کے گھر میں جو بلا آنی تھی نا یہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، تو اب موت آنی ہے اس پہ، تو اس لیے تو فکر نہ کر، اب یہ مالک ہی جائے گا پھر آزاد اور سارا کچھ. اب مالک جو تھا نا وہ بھاگا نبی کے پاس، حضرت دعا کر دیں، یہ تو میری موت کا دعا کر دیں کہ موت ٹل جائے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. اب جب نبی کے پاس گئے انہوں نے کہا نہیں بات یہ ہے، اب تو جو مقدر میں لکھا گیا ہے جیسے ہونا تھا ویسے تو ہونا ہی ہے. تو وہ اچھا بلا معاملہ ہونا تھا، وہ تیرے پہ سے بلا ٹل جانی تھی، لیکن اب جو ہے نا اب جو تیرا معاملہ ہے نا اب جو تیرا وقت ہے بس اب تجھے موت آنی ہے. اس کے ایسے ہاتھ پاؤں پھولے کہ اسی وقت ہی اس کو ہچکی، اسی وقت ہی فوت ہو. اب بظاہر آپ یہ اس واقعے کو سٹارٹ لو تو سٹارٹ کیسے ہوا کہ مجھے جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے مجھے بڑا فائدہ ہوگا. اچھا جب میں نے یہ واقعہ، جب مجھے اس واقعے کا پتہ چلنا تو میں بھی بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار کتنا اچھا ہو جانور، آپ کو پتہ چل رہا ہو ساری کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اب اینڈ میں بندہ سوچتا ہے اچھا یہ نہیں پتا، اچھا ہے نہیں پتا. کہتے ہیں نا جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کون سے معاملات اچھے ہیں اور کون سے معاملات اچھے نہیں. بظاہر تو وہ سپر ہیومن بنا پھر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جو بھی اللہ کا معاملہ تھا، جو بھی اللہ کی مشیت تھی وہ ہونی تھی.
اسی طرح غالباً حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک دوسرا شخص آیا, وہ آ کے نا اس کو گھورنے لگ گیا. وہ گھورتا رہا. اب وہ شخص پریشان ہو, جیسے ہوتا ہے نا کوئی بندہ آپ کو گھورتا رہے تو یو فیل انکمفرٹیبل, یار یہ کیوں بندہ مجھے گھور رہا ہے. اب وہ گھورتا تھا تو یہ انکمفرٹیبل ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں مجھے گھور رہا ہے. اور اس کے گھورنے میں نا بڑی تپش تھی, اس کی آنکھیں کوئی عام آنکھیں نہیں تھی. تو وہ نا وہ شخص بڑا انکمفرٹیبل ہوا, اس نے کہا کہ یار یہ مجھے ایسے گھور رہا ہے اور گھوری جا رہا ہے. وہ نا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ نا یہ ہوا سے کہہ دیں کہ مجھے نا ذرا کہیں دور دراز جگہ, نا کسی جگہ مجھے چھوڑ آئے. میں نے کہا کیوں بھائی کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں میں یہاں سے نا بس ذرا جانا چاہتا ہوں, مجھے کہیں دور چھوڑا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں, مجھے دور چھوڑا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اس شخص کو اٹھایا اور دور کسی آئی لینڈ میں جا کے نا اس کو پھینک دیا. جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کر لی. اب جب یہ معاملہ کھلا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جی کیا معاملہ ہوا اس بندے کا؟ تو اس نے وہ ملک الموت نے بتایا اصل میں مجھے حکم ہوا تھا کہ اس بندے کی روح قبض کرنی ہے, اور یہ بھی حکم ہوا تھا کہ فلانی جگہ قبض کرنی ہے. میں اس کو ڈھونڈتا ہوا آیا تو دیکھا یہ تو آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے, تو میں اس کو گھور رہا تھا کہ مجھے تو آرڈر وہاں کا ہوا ہے, یہ یہاں کیا کر رہا ہے. تو اس لیے میں اس کو گھور رہا تھا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے, تیری تو میری روح قبض کرنی ہے اور حکم بھی ہوا کہ وہاں پہ قبض کرنی ہے. اس لیے میں پریشانی سے اس کو دیکھ رہا تھا, حیرانگی سے دیکھ رہا تھا یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے. اور اس نے وہ معاملہ کیا, وہ جا کے وہ ادھر پہنچا, وہاں اس کی روح قبض ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نا ایسے چیزوں کو پلان کر رہے ہیں. تو چیزوں کو ہم اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا. ایک کانسیپٹ ہے نا وائی می, وائی می, ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا, یہ نہیں کہنا چاہیے. دیر از نو وائی می, اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا. اچھا اب جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ بیسیکلی اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ چھوٹے اسکیل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک پکسل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ, اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ غلط کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اپنی لائف میں سے نا ایک جملے کو ختم کر دیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ غلط کیا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وائی می, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اللہ نے جو آپ کے لیے بہتر سمجھا اللہ نے وہ سلیکٹ کیا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا وائی می. کربلا کا واقعہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا یا اللہ وائی می, کسی جگہ یہ نہیں کہا. وہی کہہ سکتے تھے میں, میری نسبت دیکھو, میری ساری چیزیں دیکھو, اور اتنا ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہاں کسی صحابی نے نہیں کہا کہ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کی طرح ہے, اللہ کی طرح ہے. کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا کیونکہ سب کا یقین تھا اللہ پہ, یہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے, یہ ایسے ہی ہونا تھا. بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچے کی لاش اٹھا کے کہا یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی. اللہ اگر تو میرے ساتھ اس ہونے پہ راضی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اللہ اگر تو راضی ہے نا تو میں بھی راضی. یہ ہمارا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. بٹ ہم فوراً چلے جاتے ہیں وائی می, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. آج کل پاکستان میں جو فیشن بنا نا, لوگ جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اور ایگنوسٹ ہو رہے ہیں, اس میں بہت بڑی وجہ وائی می ہے. میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی قبول نہیں ہوئی. ایک تابعی تھے غالباً, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب چیزیں ہمارے مطابق ہوتی ہیں نا تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی چیز ہم جس کے لیے کوشش کریں اور وہ ہمارے مطابق نہ ہو تو ہم 10 گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ اب ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اب وہ ہوا جو اللہ نے میرے لیے پسند کی. تو ہمیں اللہ سے محبت اور بڑھ جاتی ہے.
ہم اور زیادہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یا اللہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری چیزوں کو اللہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا کوئی کیس ہو نا, آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں, وکیل کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ میرا کیس ہے, یہ تم مجھ سے پیسے لو, مجھے تم نے ٹینشن نہیں دینی ہے, یہ معاملہ تمہارا. وہ وکیل کہتا ہے بس اب آپ بے فکر ہیں, یہ میں نے دیکھنا. آپ بھی تسلی سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا وکیل ہے, یہ میں نے کر لیا ہے, اب یہ دیکھے گا. تو اللہ سے بڑا کون وکیل ہے؟ اللہ سے بڑا کون کارساز ہے؟ اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی پریشانی کوئی مصیبت رکھی ہے کہ آپ پہ آنی ہے, اب دو رستے ہیں, یا تو آپ چیخو پکار کر لو, اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ ٹلنی تو ہے نہیں, وہ آپ پہ آنی ہے, لیکن وہ ٹیسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں یا اللہ تو راضی ہے, اللہ اگر تو راضی ہے میرے ساتھ اس معاملے پہ, تو اللہ ہم بھی تیرے سے. یہ تو دنیا میں ٹیسٹ ہے, اسی لیے تو آئے ہیں. اگر اچھا فار ایگزامپل اگر ایسا نہ ہونا ہوتا, فار ایگزامپل اگر یہ ایسا نہ ہونا ہوتا, تو پھر ٹیسٹ کس بات کا ہوتا؟ یہ ٹرائلز اگر نہ آنے ہوتے, یہ ٹیسٹ اگر نہ آنے ہوتے, لائف بالکل سیدھی 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 چل رہی ہوتی, تو ٹیسٹ کس بات کا ہوتا؟ ٹیسٹ ہے اس بات کا کہ آپ مختلف فیزز میں کیا کرتے, مختلف سینیریوز میں کیا کرتے. اور دیکھو جب آپ کی لائف میں ایک ٹیسٹ آتا ہے نا, اور جب آپ اس کو پاس کرتے ہو, تو آپ اللہ کی نگاہ میں مزید آپ مقرب ہو جاتے. پھر آپ ایک ٹیسٹ آتا ہے, اور پھر جب آپ اس کو فیس کرتے ہو, پھر آپ مزید اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہو, اور پھر آپ پہ ٹیسٹ آتا ہے, یہاں تک کہ یہ ٹیسٹ آپ کی موت تک چلتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہیں ٹیسٹ کریں گے. یہ آیت آپ کے میرے لیے بھی ہے, 2022 میں بھی یہ آیت لاگو ہے. کہ کس سے آزمائیں گے؟ من الخوف والجوع, اور دوسری چیز بھوک, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کے لاس سے, بزنس لاس سے, والانفس, اور تمہاری اپنی جان سے, تمہارے اپنے نفس سے, والثمرات, والثمرات میں یہاں علماء فرماتے ہیں اولاد ہے, اولاد کے ذریعے بھی اللہ آزماتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں جو آپ کی لائف میں نا آنی ہے, یہ ٹیسٹ آپ کی لائف میں آنے, اللہ نے پہلے بتا دیا ہے یہ ہوگا. دیکھو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نا انفیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ, بالکل ایسے نہیں. جو آپ کہتے ہیں نا وائی می, بھائی کیوں کہتے ہو وائی می؟ کیا اللہ نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا ان چیزوں کے ساتھ؟ کیا اللہ نے آپ کے لیے پیپر آؤٹ نہیں کر دیا؟ اللہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ان چیزوں کا سوال ہوگا. یہ چیزیں دیکھیں, آپ کو پریکٹیکل جب آپ دینے جاتے ہو, کسی سبجیکٹ کا پریکٹیکل دینے جاتے ہو, آپ کو کورس آؤٹ لائن پتا ہوتی ہے نا, یہ سوال انہی میں سے پوچھا جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تو پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے آزمائے جاؤ گے, وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اللہ بتا تو رہے کہ اس سے آزمائے جاؤ گے آپ. تو اس لیے یہ وہ چیزیں جو ہم میں سے ہر ایک کی لائف میں نا آنی. کبھی کبھی نا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات صرف ہم پہ ہی ہیں, باقی ساری دنیا تو بہت سکون میں ہی. ایسا نہیں ہے. وہ کسی کی کہاوت ہے نا کہ اگر سارے انسان ایک گول ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور سب اپنی پریشانیوں کو اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ لیں, اور یہ بات طے کر لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پریشانیاں مصیبتیں ایکسچینج کر لیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب اپنی اپنی پریشانیوں کو واپس لے کے چلے جائیں. ہر ایک کی زندگی میں پریشانی ہے. بظاہر آپ کو ایسا ہی ہوتا ہے, انسان جو یعنی کہ جن چیزوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ بس میرے پہ ہی ہے, یہ کسی اور پہ نہیں ہوا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے, اور پھر فرمایا ان میں بھی سب سے زیادہ میں ستایا گیا. تو ان پہ جب اتنی آزمائشیں, ٹرائلز, مصیبتیں, پریشانیاں آ سکتی, تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو ہم اصل میں نا کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ کے ہاں دار و مدار یہ دنیا نہیں ہوتی, اللہ کے ہاں دار و مدار آخرت ہوتی ہے. بظاہر آپ کو لگے گا کہ ایک شخص ہے, اس کو دنیا میں اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں کہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے ہر وقت. بظاہر آپ کو لگتا ہے, آپ کو کیا پتا کہ آخرت میں اس کی کتنی بڑی جنت ہوگی,
کتنا اللہ اس کو نوازیں گے جو یہاں پہ فقیر بنا پھر رہا ہے، جس کو آپ کوئی ویلیو نہیں دے رہے، لیکن وہ اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، بیچارہ فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، لیکن تھوڑی دنیا پہ قناعت کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بے شک میری فیملی میں پرابلم، اللہ بے شک مجھے بھی یہ بیماری، بے شک مجھے کوئی اور مسئلہ، لیکن اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں میں آپ سے راضی ہوں۔ اور اللہ اس کو آخرت میں وہ، جیسے آپ اس دنیا میں آج کل ایلون مسک کی ویلیو ہے نا، ہو سکتا ہے آخرت میں اس کی ایسی ویلیو ہو، اتنا اللہ اس کو نوازے۔ اور جو دنیا میں جو بظاہر آپ کو بڑے خوشحال لوگ لگ رہے ہیں اور بڑا لگ رہا ہے کہ بھئی سب کچھ ہے، ہو سکتا ہے روزے قیامت وہ فقیر بھکاری ہوں، کیا کر لو گے آپ؟ تو اس لیے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا ہمارے لیے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے پرسپیکٹو سے، بٹ اللہ دیکھتے ہیں آخرت کے پرسپیکٹو سے۔ اس لیے جب آپ اللہ سے راضی رہتے ہو تو الٹیمیٹلی آپ کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے، دنیا تو ہوتی ہی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی لائف ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ کو نا اپنے آپ سے ایگزمپٹ کر کے نہیں سمجھ سکتے، سب کچھ آپ اپنی عقل سے نہیں کنٹرول کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ جو تھوڑا سا بھی سمجھدار ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اتنے فیکٹرز ہیں یہ میں اپنی عقل سے کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہیں اس میں ان لمیٹڈ ویریبلز ہوتے ہیں، اللہ کسی ایک ویریبل کو ہٹا لے آپ کا وہ کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ اگر وہ کام کروانا چاہیں، آپ نیت کرتے ہو، کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تمام ویریبلز کو اکٹھا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کام ہو جائے۔ آپ ایک لقمہ کھانا چاہو اس کے اندر اتنے ویریبلز ہیں، اگر اللہ نہ چاہے اللہ کسی ایک ویریبل کو اٹھا دے آپ لقمہ کھا نہیں سکتے، ہضم ہی نہیں ہو سکتا آپ کو۔ اور اگر اللہ وہ ہضم کروانا چاہیں گے تو تمام ویریبلز اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کا وہ کام انجام تک پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو معاملہ بہت آسان ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اچھا، اب کس طرح سے ہمارا یہ جو بلیو ہے یہ اللہ پہ بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہمیں باتیں پتہ ہوتی ہیں، بٹ جب ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ٹرائل میں جاتے ہیں نا اس ٹائم ہم شیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اس چیز کو پریکٹس کریں۔ اور ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، یہ کہتے رہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کتنی دفعہ کہلواتے، کہتے ہیں کہتے رہو، زبان سے کہو گے تو دل میں بھی اتر جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر اسلام سیکھا، پہلے ایمان بنتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جس وقت آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ میرے لیے کافی ہیں، آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سیٹ رکھو گے، پھر آپ نماز نہیں چھوڑو گے۔ آپ کو پتا ہے میری لائف کے میٹرز اللہ کنٹرول کرتے ہیں، میں اللہ کو کیوں ناراض کروں؟ اب اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا نا ایک ایسا خوبصورت انداز ہے، یہ ایسی آیت ہے نا کہ انسان کے نا نبض کو پکڑ لیتی۔ اللہ کہتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ایک تھاٹ پرووکنگ کوشچن ہے، یہ جو الف ہے نا یہ شروع میں یہ حمزہ استفہامی ہے، یہ کوشچنری ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اچھا، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، وہ بھی اللہ کہتے ہیں، بٹ یہ جو کوشچن کے انداز میں اللہ پوچھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پہ سوچو، غور کرو کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ آج ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہو جس کے ساری چیزوں کو آپ نے ہینڈل کیا ہو، وہاں پہ کتنے لاڈ اٹھاتی ہے، کتنے نخرے اٹھاتی ہے، یہ پریویلیج دو، پیٹرول دو، فیول دو، گاڑی دو، گھر دو، فلانی چیز فلانی چیز فلانی چیز، کام اچھے سے کرتے رہو۔ کیا ملٹی نیشنل کمپنی نخرے نہیں اٹھاتی ہے اپنے اچھے امپلائیز کے؟ تو کیا اللہ اپنے اچھے بندوں کے نخرے نہیں اٹھاتا؟ کیا اللہ ان کے معاملات کو آسان نہیں کرتا؟ کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے تو دیکھیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ کوئی حزن ہوتا۔ خوف مینز کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، فیوچر کا، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، فیوچر کا خوف، اینزائٹی بھی جس سے ہوتی ہے، اور حزن، ڈپریشن پاسٹ کا،
وہ اللہ کے بندے کاش نہیں کہتے، کاش ایسے ہو جاتا، ان کو پتہ ہے یہ سب اللہ کی اذن سے ہوا، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، ایسے ہونا تھا، جسٹ اب آگے چلو، اب آگے چلو. تو انسان سکون میں آ جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے. ورنہ اگر آپ ہر چیز کو خود سے کنٹرول کرنے لگو تو کتنا برڈن آ جائے آپ کو. آپ تو اسی چیز سے باہر نہیں آؤ گے کہ میں فلانی زندگی میں فلانے موقع پہ میرے ساتھ ایسا ہو ہی کیوں گیا. آپ اسی چیز سے باہر نہیں آؤ گے، آپ تو خود ذہنی مریض بن جاؤ گے. زندگی کے معاملات ہم نہیں چلا رہے، اللہ چلاتے ہیں. ہم نے بس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیٹ اپ کرنا. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، عبدا کا ورڈ اللہ نے یوز کیا. عبدا یعنی کہ اپنے بندے کے لیے. اب بندہ کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، باقی ہمارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہے. یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے. اچھا اب آپ کے کام میں کیا آتا ہے؟ آپ کی اسٹڈیز آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی آتی ہے. وہ گوگل ہے نا، گوگل اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ گوگل والے وہ کہتے ہیں، اول تو ان کا آفس ہی بڑا لگژری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا گھر کا کوئی کام ہے نا، کوئی بچوں کو اسکول سے لینا ہے، کوئی سبزی پہنچانی ہے، کوئی کپڑے دھونے ہیں، کچھ کرنا ہے، یہ سلپ ہے، اس پہ لکھ کے یہاں پہ ہمیں رکھ دیں، وہ ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ بس ہمارا کام کریں، وہ سارا کام ہم کروا لیں گے. اور بھی ان کی بڑی فیسلٹیز ہیں جو اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں، کبھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائے گا، ایسی ایسی فیسلٹیز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس آپ ہمارا کام کرو، آپ کے کام ہمارے ذمہ. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کریں گے؟ اگر آپ نماز پڑھو گے تو اللہ آپ کو رزق نہیں دیں گے؟ آپ داڑھی رکھو گے اللہ آپ کو جاب نہیں دیں گے؟ آپ جو ہے نا وہ دین پڑھو گے تو اللہ آپ کو دنیا میں بیکورڈ کر دیں گے؟ کیا آپ جو ہے نا دین پہ چلو گے تو اللہ آپ کو اچھی بیوی نہیں دیں گے، اچھی اولاد نہیں دیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ آپ یہ کرو گے تو اللہ آپ کو زیادہ دیں گے. دیکھو دو طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے یہ ٹانگے والا گھوڑا جو ٹانگے پہ باندھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ریسوں والا گھوڑا، وہ کروڑوں ڈالرز کا ہوتا ہے، ملینز آف ڈالرز کے گھوڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے گھوڑے ہوتے ہیں. یہ جو ٹانگے والا گھوڑا ہوتا ہے نا، جو اس کی جگہ آپ کبھی ریسوں والا گھوڑا نہیں باندھو گے، آپ کو اس سے یہ کام تھوڑی لینا ہے. اسی طرح جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھتے ہیں، اللہ کے دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کو چھوٹی موٹی مصیبتوں میں نہیں پھنسنے دیتے. اللہ کہتے ہیں میرا ریسی گھوڑا ہے، یہ ٹانگے والا گھوڑا نہیں ہے، اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پھنسنے دینا، اس سے تو میں نے کام لینا. تو ہم اللہ کے ریسی گھوڑے بن گئے، یعنی کہ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کے اچھے بندے بن گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑی بڑی چیزوں سے بچا لیتے. اور جو بندہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہوتا وہ پھر ٹانگے والا ہی ہوتا. تو ہم نے اللہ کا عبد بننا ہے. اب عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد کا جو میننگ ہے وہ ہے سلیو، غلام. غلام جو ہوتا ہے نا، غلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی. جیسے ایک وہ حکایت ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک غلام کو لے کر آیا، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جس نام سے آپ پکاریں. کھاؤ گے کیا؟ جو آپ کھلائیں. پہنو گے کیا؟ جو آپ پہنائیں. کرو گے کیا؟ جو آپ کہیں. یہ ہوتا ہے عبد، سلیو. ہم نے بس اللہ کا سلیو بن. دیکھو ہم نے بس اللہ کی نوکری کرنی ہے، اللہ کی چاکری کرنی ہے بس. اللہ کی چاکری کریں، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں تم بس مجھے راضی رکھو، تمہارے دنیا کے معاملات کے لیے میں کافی ہوں. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عدالتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پولیس کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. حکومتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. مہنگائی اگر دیکھو، اگر ملک میں مہنگائی ہوگی، ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا بہت یعنی کہ سمجھ لو کہ متقی بندہ ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو بہت زیادہ گناہ گار فسق و فجور میں پڑنے والا بندہ ہے. کیا دونوں کے ساتھ معاملہ سیم ہوگا؟ یہ تو دنیا میں ہم ایسے نہیں کرتے تو اللہ کیسے کریں گے؟ بے شک دنیا والوں کے لیے مہنگائی ہوگی،
لیکن اللہ اس کو ان پریشانیوں سے بچا لیں گے. کیسے بچائیں گے؟ اللہ بچائیں گے. یہ اللہ جانتا ہے کیسے بچائیں گے, کیونکہ مہنگائی کا فیکٹر اللہ کے لیے تو کوئی فیکٹر نہیں ہے. تو اس وجہ سے کئی لوگ ہیں جن کے پاس اسباب بہت ہوتے ہیں لیکن پریشانیاں اور مصیبتیں بھی اس سے زیادہ ہوتی ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا معاملہ؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے نا, جب بھی کبھی آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں اگر یہ دین کی اس بات پر عمل کروں گا نا تو مجھے دنیا کا نقصان ہوگا, مثال کے طور پر, تو آپ اس آیت کو سوچ لیا کرو, کیا اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ آپ کلاسوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہو تو اپنے آپ سے کیا کرو کہ اللہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ آپ جو ہے نا کسی کو دھوکہ دینے لگتے ہو اور آپ کو لگتا ہے یہ دھوکہ دینے سے مجھے فائدہ ہوگا, تو آپ یہ سوچا کرو کہ اللہ آپ کے لیے کافی نہیں. جو ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط طریقے سے کو تنگ کرو گے یا آپ کوئی ایسا غلط کام کرو گے جس سے آپ کو لگتا ہے آپ کو دنیا کا فائدہ ہوگا, تو یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ آپ کے لیے کافی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا, مجھے بزنس کا لاس ہو گیا, مجھے گاہک نہیں آئے گا, کوئی ایسا مسئلہ ہوگا, اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ اللہ آپ کے لیے کافی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. دیکھیں کسی بچہ ہو وہ کیا کرے, ہمسایوں سے جا کے, اور یہ بات اس کے کیا کہے گا, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اسی طرح جس کا تو نے ڈالی تجھے ماں باپ اور یہ تمام کرنے کے بنا لیتے ہیں, یہ تو ہر چیز مجھ سے مانگتے, یہ میرا ہے. اللہ اس کو اون کرتے ہیں. ہم نا اللہ تعالیٰ کو نا انسانوں کی طرح پورٹری کرتے ہیں. اصل میں انسان کا جو اپنا ظرف ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو بھی نا ویسے ہی سمجھتا ہے. تو ہم نا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی نا بڑا کم ظرف سمجھتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو نا کبھی کبھی بہت تنگ ظرف سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ, ہم اس رب پر ایمان نہیں لائے جو ہماری تھاٹس میں, ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے, جس رب کی انہوں نے معرفت کروائی ہے, اس رب پر ہم ایمان لائیں. تو اس وجہ سے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آیات ہیں قرآن کی, آپ دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ہر موقع پہ اللہ کو راضی کرنے والا بنائے. اللہ کے ہر فیصلے میں اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں اس کو خوش دلی سے قبول کرنے والا بنائے. یہ نہیں ہے کہ جب تو حالات اچھے ہوں تب تو ہم کہیں واہ واہ بہت اچھا, اور جیسی حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہو اس سے ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیں. کتنا لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ ایویں سجن واہ واہ اومی سجن واہ. جیسے ایک وہ عاشق کہتا ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے, انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. اللہ بھی اپنے بندے سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے, مجھے راضی کرنا چاہتا ہے, تو یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ تو میرا سچا بندہ ہے,
تو پھر جو میں زندگی کے حالات بھیج رہا ہوں اس میں مجھ سے راضی رہے. اسی سے تو پتہ چلے گا کہ تو دودھ پینے والا مجنون ہے یا خون دینے والا مجنون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.